باہر کوئی بندہ کون ہو؟ 21واں پارہ رکوع نمبر 6 سورہ الروم کی آیت نمبر 20۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون ومن آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر وبک نستعین اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اکیسویں پارے کا چھٹا رکوع سورہ الروم کی آیت نمبر 20۔ 660 نمبر صفحہ ہے۔ موبائل میں جن کے پاس سہولت موجود ہے قرآن کریم کی وہ اس مقام کو کھولیں۔ 20ویں پارے کا چھٹا رکوع سورہ الروم کی آیت نمبر 20۔ اللہ تعالی یہاں سے ایک انوکھے انداز میں اپنی وحدانیت کے اوپر عقلی دلائل کا سلسلہ قائم کر رہی ہے۔ ایسے دلائل جو تھوڑے سے غور سے بات سمجھ آ سکتی ہے، جس کے لیے کسی اور رہنمائی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو بات پیغمبر آ کر بتاتا ہے یا جو بات پچھلی کتابوں سے منقول ہوتی ہے یا جو پچھلی امتوں کے حالات بتا کر دلیل دی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں دلیل نقلی، یعنی منقولی دلیل جو پیچھے سے منقول ہو کے آ رہی ہے۔ اور کچھ دلائل ایسے ہوتے ہیں جن میں کسی کی رہنمائی راہبری کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انسان اگر عقل کے اوپر تھوڑا سا زور دے تو وہ بات عقل سلیم مان رہی ہوتی ہے، سمجھ رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر عقلی دلائل سے اپنی وحدانیت کو ثابت کیا۔ سمجھ لیا عقلی اور نقلی کا فرق؟ کیونکہ ہم ہر روز ان چیزوں کو دیکھتے ہیں،
ہماری عادت بن گئی ہے، اور اس عادت کی وجہ سے ہماری توجہ نہیں ہوتی اس نظام کی طرف۔ ہر روز جو ایک چیز ہے تو ایک عادی سلسلہ ہے، تو توجہ سے محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی عادت کی طرف توجہ دلا رہی ہے کہ ہر روز جو تم دیکھتے ہو۔ میں ایک بات واضح کرتا چلا جاؤں، تمام انبیاء دنیا میں اس لیے تشریف لائے کہ وہ اللہ کی وحدانیت کو دنیا کے اندر بیان کرے، اور اس کی دلیل تمام نبیوں کی دعوت کا بنیادی نقطہ لا الہ، بولتے نہیں لا الہ، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جب اتنی طاقت والا ہے کہ اس کو بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا اور سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، تو پھر جھکنا ہے تو کس کے آگے؟ اسی طاقتوں والے کے آگے۔ پھر سجدہ کرنا ہے تو اسی کے آگے، منت دینی ہے تو اسی کی، مشکلات میں پکارنا ہے تو اسی کو، حاجات میں پکارنا ہے تو اسی کو، چکر پھیرے لگانے ہیں تو اسی کی تجلیات کو، یہ ہے۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ عقلی دلائل سے بیان کر رہے ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی قدرت کے دلائل میں سے یہ بات بھی ہے، ان خلقکم، یہ کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، من تراب، کس سے؟ مٹی سے، ثم اذا انتم بشر تنتشرون، اس نے مٹی سے بنایا، پھر تم اچانک ایک انسان بن گئے ہو، زمین میں پھیلنے والے، پھیل گئے ہو۔ کس چیز سے بنایا ہے؟ حضرت آدم کو ڈائریکٹ مٹی سے بنایا، مٹی کا پتلا بنایا۔ حدیث میں اس کی تفصیل آتی ہے کہ جبریل امین نے زمین کے ہر خطے سے تھوڑی تھوڑی مٹی اٹھائی اور اس سے گوندھ کر ایک پتلا بنایا گیا، اور اسی کا اثر ہے طبیعتوں کے اندر، رنگتوں کے اندر، مزاجوں کے اندر۔ کہیں مٹی پتھریلی ہے، کہیں نرم ہے، کہیں سفید ہے، کہیں کالی ہے، کہیں کسی اور رنگ کی ہے۔ وہ ساری رنگتوں کے اوپر بھی اس کا اثر ہے، مزاجوں کے اوپر اس مٹی کا بھی اثر ہے۔ آدم کو مٹی سے بنایا، ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر اسی مٹی کو اللہ تعالیٰ نے گوشت بھی بنا دیا، ہڈیاں بھی بنا دی، اور چلنے پھرنے والا انسان بنا۔ نہیں توجہ آپ کی؟ سبحان اللہ، ڈھلی آئی ریس تو میں آکھا بھائی شاید توجہ تو کرو، مٹی کا پتلا ہے، اللہ اس کو انسان بنا رہے ہیں، وہی مٹی گوشت بنی، ہڈیاں بنی، زبان بنی، آنکھیں بنی، کان بنے، پاؤں بنے، ہاتھ بنے۔ اس سے بڑی دلیل اس کی وحدانیت کی، اس کی قدرت کی کیا ہو سکتی ہے؟ پھر اسی آدم سے ہزاروں سال ہو گئے، ثم اذا انتم بشر تنتشرون۔ یہ لطیفہ اگے میں تمہیں سنایا، ایک مولوی صاحب آنے نے بات سن گئے، بات سنی رکھی تو گل یاد رہنی۔ تو کئی ملک ہیں یہ چونکہ اوانکاری والا بھی عجیب، ہاں یہ قوم پرستی ہے نا، یہ مستقل گمراہی ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، انہیں پتہ لگے ہوئے مولوی صاحب میراسی، انہیں چٹ دیتی استاد جی سڈی قوم کیڑی، وہی یہ میراسی قوم جیڑی نا، اللہ تعالیٰ انہوں حاضر جوابی بھی دیتی اور تیز بھی ہے۔ تو سمجھتے گئے میں ملک پوچھنا کے چاہنے، تو انہیں بھی عذرائے تفنن آخ دیتا، آدم دا ایک بھرا ہے خادم اسی اس دی اولاد ہے۔ وقت کہیں آکھا استاد جی آدم دا بھرا ہے کون نہیں آیا، اس وقت آکھا اللہ راضی تھی میں بھی اسا ہی چواں جس جو تسی ہو۔ بات سمجھیے؟ ثم اذا انتم بشر تنتشرون، اس آدم سے پھر ساری انسانیت کو پھیلایا۔ آج کہاں کہاں ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، اگلی آیات میں ساری تفصیل آ رہی ہے۔ یہ مادہ بعیدہ مراد ہے، اور ہر انسان جو آگے پیدا ہوا اس کا توالد و تناسل مرد اور عورت کے ملاپ سے ہوتا ہے، ماں باپ سے ہوتا ہے،
وہ نطفہ جو رحم مادر میں باپ کی سرب سے نکل کر پہنچتا ہے، جس سے آگے بچہ بنتا ہے، وہ نطفہ غذا سے بنتا ہے، اور دنیا کی تمام غذاؤں کی ماں مٹی ہے۔ غذائیں کہاں سے پیدا ہوتی ہیں؟ زمین سے، مٹی سے۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ توجہ دلوا رہے ہیں، ایک مردہ مٹی جو بے حس ہے، جو بے جان ہے، جب اسی مٹی کو کمال بخشا تو کتنا خوبصورت انسان بنایا جس نے پوری دنیا کو اپنے آگے لگایا ہوا ہے۔ یہ ہے اس کی قدرت کی دلیل، اس کی وحدانیت کی دلیل، جو بے حس مٹی کو اتنا خوبصورت جسم، اتنی خوبصورت فصاحت و بلاغت، عزت وقار سب کچھ دے سکتا ہے، تو وہی ساری کائنات کا مالک ہے، لہذا جھکنے کے لائق ذات اسی کی ہے۔ جھکنے کے لائق ذات آپ اپنے ایمان سے بتائیں، مجھے بتائیں کہ اس صفت میں رب کا کوئی نبی بھی شریک ہے؟ نبیوں کو کس نے بنایا؟ اور پھر نبیوں کی دعوت کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ۔ جھکنے کے لائق ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ قرآن کا صفحہ صفحہ اللہ کی توحید سے بھرا ہوا ہے، لیکن مصیبت یہ ہے آج توحید کو بیان نہیں کیا جاتا۔ مجھے ایک نوجوان ساتھی ہے پی ایف کا، میں نام نہیں لیتا، ایک برادری سے اس کا تعلق ہے، اس کی ساری برادری کے لوگوں، فاروق اعظم میں جا رہا تھا تو انہوں نے کہا بھائی تو دکھ دے، بحث ہوئی تو اس نے ایک جملہ بولا، مجھے اس نے بتایا، اس نے کہا میں نے اپنی برادری کو کہا اگر دین سے توحید نکال دو تو بچتا ہی دین کے پلے کچھ نہیں ہے۔ اللہ کی وحدانیت تمام انبیاء منوانے کے لیے ہے۔ آگے چلو، یہ تو دلیل تمہاری ذات کے اندر اس نے دی۔ پھر اسی نطفے کو دیکھو، ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، کپڑے پہ لگ جائے کپڑا دھونا ہے، بو آتی ہے، اسی نطفے کو کتنا خوبصورت انسان بنایا ہے، کون ہے کرنے والا؟ تو جھکتے کسی اور کے آگے ہو، منتیں نیازیں نظریں کسی اور کی، یہ اللہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ جس نے کیا ہے عبادت۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، دوسری جگہ دیکھو، آیات کو دیکھو اور اللہ تعالیٰ کا انداز دیکھو، 6 آیتوں کو، یہ عجیب انداز ہے، 6 آیتوں کو اسی لفظ سے شروع کر رہے ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اس کی قدرت، اس کی وحدانیت کی نشانات اور دلائل میں سے یہ بھی ہے ان خلق لکم من انفسکم، کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے تمہاری جانوں میں سے۔ تو اس نے ان خلق لکم، اس نے تمہارے لیے پیدا کیے ہیں، من انفسکم، تمہاری ہی جنس میں سے، ازواجا، بیویاں۔ اس نے، اس کی وحدانیت کی یہ بھی دلیل ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری بیوی بنائی ہے تمہاری جنس سے۔ تمہاری کیوں بنائی ہے؟ چلو ایک گل اور دس لینا، یہ بھی اس کا احسان ہے کہ اس نے بیوی دی ہے تو اپنی جنس سے، اپنی جو ہویا جننی بات میں ویکھیاں بسودار صاحب گھر کی، میں نے احسان نہیں ہے اس کا، جنس سے، جنس کا جنس کی طرف میلان ہوتا ہے۔ اگر اللہ کسی اور مخلوق کو تیری بیوی بنا دیتا تو پھر تو کیا کرتا؟ لیکن ہون بھی کدائیں کدائیں جننی ہے تو گھٹ کونی، مشورہ کرے میرے نال، ہس نہیں، چلو سمجھ گیا، تسی نہ تک ہوتے، وہ تو نہیں پتہ لگنا میں کتنے اشارہ کیتا، تو کتائیں کدائیں جننی ہے تو گھٹ۔ اس کی قدرت کی دلیل یہ ہے کہ تمہاری جنسوں میں سے تمہاری بیویاں بنائی ہیں۔ بیوی بنایا کس لیے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، مانا تو کر لو، تاکہ تم اس سے، بیوی اس لیے بنائی ہے تاکہ تم اس سے، اس پرس پائے آؤ بھی نوکری تے لگ گئی تے تم بھی نوکری تے لگ گیا، او آیا تو آیا تو او تڑے نہ زیادہ ترٹی ہوئی جی، وہ آئی تو سنو زیادہ، ایسا کھاگو نہ ملے تو پچھو نہ سدے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کہاں جائے گا؟ یورپ نے ہمارے خاندانی نظام کو تباہ و برباد کر دیا۔ آج ان کے ماہرین معیشت یہ بات تسلیم کر رہے ہیں،
ہماری سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ ہم نے عورت کو معاش کی تک و دو کے لیے اپنے گھر سے باہر نکالا، ہمارا خاندانی نظام خراب ہو گیا، لیکن یورپ زدہ دماغ آج بھی اس کے فضائل بیان کر رہا ہے۔ اللہ نے ذمہ داری کس کی لگائی؟ معیشت کی، مرد کی، عورت کی نہیں ہے۔ تو بیوی کو بنایا ہے سکون کے لیے، اور جس بیوی سے سکون نہیں ملتا، یہ ان سے پوچھو جن کے گھروں میں ایسے حالات ہیں جہاں سکون کا نام و نشان نہیں ہے، ان سے پوچھو جن کے گھروں میں سکون ہے، وہ ان سے پوچھیں، پھر اپنی بیوی کی قدر آئے گی۔ لِتَسْكُنُوا عَلَيْهَا۔ اور پھر اسی پہ بس نہیں، یہ بھی اس کی قدرت کی دلیل ہے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اس نے تمہارے درمیان پیار بھی پیدا کر دیا ہے اور رحمت بھی پیدا کر دی ہے۔ کیا پیدا کر دیا؟ پیار۔ میں ارینج والا نہ گل کرنا چاہنا، دویا نہ نہیں، دوئی تو آپ ترکڑے پیچھے اوکھے ہونے، دور کے ڈھول سہانے۔ کئی بار میرے نال مشورہ کرے استاد جی دل وڈا، میں خیال پیچھے بڑا اوکھا تھی نہیں، تو اگے اگے بیگ چاہیے نا سے، وہ اگے اگے ہو سی تو پیچھے پیچھے بیگ چاہیے نا سے، انہوں سویرے تو بس لٹو ہونے نا۔ یہ عشق مجازی جو ہے نا، میں چاہوں بھائی یہ عشق عشقہ سے نکلا ہے، عشقہ۔ عشقہ کہتے ہیں اکاس بیل کو۔ اکاس بیل جانتے ہو؟ دھاری پیلے رنگ کی، یہ بیری کے درخت کے اوپر عموماً ہوتی ہے، نہ اس کا کوئی پتا ہے، نہ اس کا سر ہے، نہ اس کی جڑ ہے، جس درخت کے اوپر چڑھتی ہے اس کا بھی سر لیتی ہے، اسی سے لفظ عشق نکلا ہے۔ عاشق دی اپنی زندگی تو نہیں خیال ہونی، جس تو عاشق تھی وہ نا وہ دی بھی جڑ کٹے گا، انہیں نہیں تھی۔ تو یہ اس وقت سوار ہوتے ہیں، لیکن سال بعد جب بات استاد جی ہوں بڑا اوکھا کام آ گیا، میں تو پہلے آکھا ہے بچ کوئی بیٹھے تو نہیں، لہذا بیٹھے ہو تو چپ کر کے دے نہیں تکنا، نہیں تو پتہ لگ ویسی بھائی بیچارہ ہی ہے۔ چلو ہوں تو اللہ دا ہمارے من بن جو۔ تو ارینج والے نا میں گل پہ کرے نا، بسا اوقات بندے نے اپنی بیوی کو دیکھا بھی نہیں ہوتا، نکاح کے بعد دیکھتا ہے، اللہ اسی دن ایسی محبت ڈال دیتا ہے کہ خامد حیران ہو جاتا ہے کہ یہ بیوی کتنی محبت کرنے والی ہے۔ یہ اس کی قدرت کی دلیل ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، اس نے تمہارے درمیان پیار ڈال دیا ہے، وَرَحْمَةً، اور رحمت ڈال دی ہے۔ جب جوانی ہوتی ہے نا، جوانی اس وقت کشش ہوتی ہے، ایک دوسرے کی طرف میلان ہوتا ہے، اس کو لفظ مودت سے تعبیر کیا کہ پیار ڈالا ہے، اور جب بڑھاپا آتا ہے تو کشش ختم ہو جاتی ہے، ورحمہ، اس وقت اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے۔ بیوی سمجھتی ہے کہ میرا یہی آسرا ہے، اور خامد سمجھتا ہے کہ میری اب جن نہیں پتہ لگنا تو رنڈیاں کو وانج پوچھو تو رنڈیاں کو وانج پوچھو، یہ فیس بک تین گلا نہیں پتہ لگنا۔ تو یہ اس کی قدرت کی دلیل ہے۔ اللہ ہم سب کو با وفا بیویاں نصیب فرمائے۔ بہت کچھ کہنے کو دل کرتا ہے، یہاں بڑی حدیثیں یاد آتی ہیں، لیکن پھر درس جو ہے وہ طویل ہو جاتا ہے۔ میں نے آج رکوع کو ختم کرنا ہے، اس لیے بس ادھر نہیں جاتا۔ ان فی ذالک، بے شک سارے شادی والے معاملے میں لآیات، دلائل موجود ہیں، لقوم یتفکرون، اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مفت میں ایسا خادم دیا ہے، بیوی مہر اس کی قیمت نہیں ہے۔ ان لوگوں سے پوچھو جو اپنا کام کاج لوگوں سے کرواتے ہیں، بیوی کتنے دکھ درد سے کر، ماں کے بعد اگر کوئی محبت کرنے والا رشتہ ہے تو وہ وفادار بیوی ہے۔ جب بڑھاپے میں لوگ پہنچتے ہیں اس وقت اولاد بھی ان کی خدمت نہیں کرتی، پیشاب بستر کے اوپر نکلا ہوا ہوتا ہے، وہ بیوی ہوتی ہے جو بستر کو بھی صاف کرتی ہے اور تیرے پیشاب کو بھی صاف کرتی ہے۔ اللہ ایسی حالات سے محفوظ فرمائے۔ ان فی ذالک، اس سارے معاملے میں غور ان کو دیا جا رہا ہے جو غور و فکر کرے، جنہوں نے گھر اگے آگ بڑھی ہوئی انہوں نے غور کرنا، انہوں نے تو فرصت ہی نہیں۔ ومن آیاتہ، اور یہ خاندانی نظام، اس کے اندر غور و فکر کرو تو یہ دعوت دے رہا ہے کہ مشکل کشا بھی ایک ہے، حاجت روا بھی ایک ہے، بگڑیاں بنانے والا بھی ایک ہے، متصرف فی الامور بھی ایک ہے۔ لہذا جھکنے کے لائق ذات کس کی ہے؟ ومن آیاتہ، تیسری آیت، اس کی وحدانیت کے دلائل میں سے ایک یہ بھی ہے، خلق السماوات والارض،
آسمان کو پیدا کرنا، زمین کو پیدا کرنا، یہ اس کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ بتاؤ یہ آسمان کس چیز سے بنا ہے؟ بتا سکتے ہو؟ شٹرنگ ہوئی؟ نیچے کوئی پلر؟ کس چیز سے بنا؟ منتہائے نظر آسمان۔ تھل کے کسی علاقے میں بیٹھا تھا تو میں نے تعجب کیا، بھائی یہ دیکھو گویا زمین میں آسمان اتر رہا ہے، ہر طرف آسمان۔ وہ بندہ بھی بڑا تیز ہے، اس کا تائیں تاسی وسیع نظر کہ جدھر دیکھتے ہیں آسمان نظر آتا ہے تے سونا والے اسے تو تنگ نظر ہیں، جدے ویکھ رہے نہ کو پہاڑ آ گئے نا۔ میں کہ چلو تم بھی جڑا آتا ہے ایک جملہ ساڑھے تے کس دیتا۔ خلق السماوات والارض، آسمانوں زمین کی پیدائش کے اندر عقل سے غور کر تو یہ دعوت دے رہی ہے کہ جو بنانے میں اکیلا ہے، کائنات کی مشکلیں حل کرنے میں بھی وہ نہیں سمجھے۔ پھر آسمان صرف آسمان نہیں، آسمان کا ایک پورا نظام ہے، ہزاروں سال سے وہ نظام چل رہا ہے، نہ کبھی ایندھن اس نظام کا ختم ہوا۔ اس آسمان کے اندر جو سورج ہمیں دکھائی دیتا ہے، آج کی سائنس کی ترقی کے زمانے میں سورج سے کئی گنا بڑے ستارے اور سیارے موجود ہیں۔ سورج تو ان کے کہتے ہیں پس میں بھی نہیں آتا، سورج کی کوئی حیثیت ہی باقی نہیں رہتی۔ اور اس نظام کو چلانے والا کون ہے؟ پاکستان کی ریل جس طرح پٹڑیوں تو اتر جاتی ہے، ٹکراؤ ہو جاتا ہے ریل کا پٹڑی کے اوپر، آج تک یہ سجارے ہزاروں میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں، لیکن کبھی ٹکراؤ نہیں سنا۔ تو یہ بغیر بنانے والے کے بن گیا، بغیر چلانے والے کے چاہیے خود بخود ہو گیا؟ نہیں، یہ ایک نظام ہے۔ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم، اور تمہاری زبانوں کا اختلاف بھی اس کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ زبانوں کا اختلاف کہتے ہیں ہر 20 کلومیٹر کے بعد تھوڑی تھوڑی زبان کے اندر، بولی کے اندر فرق لگتا ہے۔ اب آپ توجہ کریں، یہ زبان کیا ہے؟ گوشت کا لوتھڑا ہے۔ عربی بول رہا ہو ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم پنجابی بول رہے ہیں اسے سمجھ نہیں آتی، انگلش والا بول رہا ہو پشتو والوں کو سمجھ نہیں آتی، پشتو والا بول رہا ہو انگلش والے کو سمجھ۔ چائنی زبان، پتہ نہیں ہند کی زبان، سرائے کی، اگر آگے ہماری جو پاکستان کی کتنی زبانیں ہیں۔ یہ جو زبانوں کا اختلاف ہے، مادہ بعیدہ مٹی ہے اور مادہ قریبہ منی کا قطرہ ہے، اور یہ جسم کا ایک لوتھڑا ہے، ہر بندہ اسی سے بنا ہے۔ زبان بھی ایک ٹکڑا ہے گوشت کا، لیکن بولتی ہے تو اس کی بولی جدا ہے۔ ان بولیوں کو جدا کرنے والا کون؟ بولے کون ہے؟ اگر اسی کے اندر غور کر تو تجھے سمجھ آ سکتا ہے وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے جس نے یہ سب کچھ فرق رکھ دیا ہے۔ بھائی مجھے تانا نہ دیا کرو کہ آپ کو توحید بیان، پورا رکوع اٹھا لو، توحید کے علاوہ کوئی اور چیز بیان ہی نہیں ہو رہی، میرا کیا قصور ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ مولویوں نے اس کو بیان نہیں کیا، تبھی تو مخلوق ڈاواڈول ہے۔ وَأَلْوَانِكُمْ، اور تمہارے رنگوں کا اختلاف جو ہے یہ بھی اللہ کی وحدانیت اور مشکل کشائی و حاجت روائی کے اوپر دلیل ہے۔ کائنات میں جتنے لوگ مر گئے، جتنے لوگ زندہ ہیں، یہاں 200 سے زیادہ بندے تو یہاں بیٹھے ہوں گے، آپ ایک دوسرے کی طرف دیکھ لیں، ایک کا رنگ دوسرے سے اس طریقے سے نہیں ملتا کہ مابہل امتیاز کوئی چیز نہ پائی جا رہی ہو، کہیں نہ کہیں کوئی فرق ہوگا۔ جاڑوں کو دیکھ لو، کہیں نہ کہیں کوئی فرق ہوگا۔ کیوں بھائی؟ جاڑے جن کے قریب ہوتے ہیں لوگ پہچانتے ہیں نا، بھائی یہ فلانا تے فلانا، وہی نہیں پہچانتا جس کے، لیکن اگر وہی بھی غور کرے تو بھی سمجھ آ جاتی ہے۔ یہ تمہارے رنگوں کا اختلاف اللہ کی مشکل کشائی اور حاجت روائی کی دلیل ہے، بلکہ پوری دنیا کا اتفاق ہے۔ یہ جو انگلیوں کے پورے ہیں، انگلیوں کے پورے 10 یہ اور 10 وہ، جب سے یہ کائنات بنی آج تک کسی کے پورے کا نشان
دوسرے کے پورے کے نشان سے نہیں ملتا۔ اتنی سی جگہ کے اوپر اتنی بڑی کاریگری اگر تو خالق کائنات کی اسی صفت کے اندر غور کر دے تو سمجھ آ سکتا ہے کہ تو نے گلی گلی دیوتا بنایا ہوا ہے، گلی گلی مشکل کشا بنایا ہوا ہے۔ اگر یہی اپنی عقل کو دوڑا لے تو تجھے سمجھ آ جائے گا کہ وہی ہے مشکل کشا، وہی ہے حاجت روا، وہی ہے سب کچھ کرنے والا۔ لہذا تجھے ٹھوکر لگی ہوئی ہے، اپنی عقل کے پرزے درست کروا لے۔ کوئی انسان کسی انسان سے ملتا، ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ ہو بہو اسی کی طرح ہے، ہو بہو نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی فرق ضرور ہوتا ہے۔ آج تک کوئی انسان کسی انسان کا ہم شکل نہیں ہے، نہ مردوں میں سے نہ زندوں میں سے، اور کسی کا رنگ کسی کے رنگ کے ساتھ 100% نہیں ملتا۔ تو کرنے والا کون ہے؟ میں نہیں کہہ رہا، وہ پھر اس کے آخر میں کہہ رہا ان فی ذالک لآیات للعالمین۔ اس رنگوں کے اختلاف میں، زبانوں کے اختلاف میں، آسمانوں کی پیدائش میں، زمین کی پیدائش میں دلائل موجود ہیں للعالمین۔ کس کے لیے؟ جاننے والوں کے لیے، اہل علم کے لیے، سمجھ بوجھ والوں کے لیے دلائل موجود ہیں۔ عالم لفظ درست کریں، یہ عالمین ہے، عالمین، عالمین نہیں ہے، لام کی نیچے زیر ہے۔ عالم کی جمع عالمین، عالم کی جمع عالم۔ ایک بندہ اس کا نام ہے محمد عالم، کیا نام ہے؟ محمد اسی سے کیا کہنے بھائی باویں وہ الف اکلی سمجھے نہ ہوئے، وہ عالم نہیں، وہ عالم ہے۔ یہاں کہا جا رہا ہے عالم کے لیے دلائل موجود ہے، عالمین کے لیے دلائل موجود ہیں، عالمین نہیں ہے، عالمین، جاننے والوں کے لیے دلائل موجود ہیں۔ اللہ ہمیں انہی میں سے بنا دے۔ چوتھی آیت، وَمِنْ آیاتِهِ، اس کی وحدانیت کے دلائل میں سے یہ بات بھی ہے، منامکم باللیل والنہار، تمہارا دن کو سونا اور تمہارا رات کو سونا، وابتغاؤکم من فضلہ، اور اس کے فضل کو تلاش کرنے میں بھی، بندہ رات کو زیادہ سوتا ہے، دن کو کم سوتا ہے۔ وابتغاؤکم من فضلہ، رزق کی تلاش کو اپنا فضل کہا گیا۔ رزق کی تلاش کو کیا کہا گیا؟ آپ بولیں تو میں ایک بات بتانے والا ہوں، رزق کی تلاش کو کیا کہا گیا؟ اور گل سنائے، کوئی مولوی دکان بنائی بیٹھا ہوئے، یہ کہیں مولوی دے 4 لاکھ نہ لے لے ایک پاؤ گے، فرق ہے نا بھائی، او بھائی دنیا پیچھے بھجے وطن، یہ اگر اللہ والے ہوتے تو یہ پیسے کماتے۔ اور خدا کے بندو، اللہ رزق کو اپنا فضل کہہ رہا ہے، اللہ رزق کو اپنا، تو رب کا فضل لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے؟ فضل وہی ہے جو حلال طریقے سے آئے، حرام طریقے سے آئے تو وہ فضل۔ لہذا آج کے بعد اگر تمہیں یہ بندہ کوئی کہے نا کہ مولوی پیسے کمانے کے پیچھے لگا ہوا ہے، اسے کہے کہ تیرا دماغ خراب ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے یہ پیسے کمانا اللہ کا فضل ہے حلال طریقے سے۔ دن کو زیادہ کمائے جاتے ہیں، رات کو کم کمائے جاتے ہیں، دن کو کم سویا جاتا ہے، رات کو اللہ نے فرمایا دن رات کے سونے میں کم ہو یا زیادہ ہو، دن رات کے روزی کے تلاش میں، اور اس کو اپنا فضل کہا۔ اس کو بھی غور کرو تو اللہ کی وحدانیت کے دلائل ہیں، امار لگی ہوئی ہیں۔ مجھے آپ ایک بتاؤ، میں یہاں بیٹھا ہوں، جب میں سو جاؤں تو تسی شروع تھی میں نے گلے ہاں چل ہور گلے کے کرنے، آپ تو ٹھیک ہے یا کدے فضل الرحمان غلط بندے نہ ہوئے آنا ہے، تسی بڑے سیانے ہو تو ہم اے تو نظر آنا اے تو ٹھیک ہے، میں ڈاکل ایڈا کھوٹا ہے، میں کو نظر نہیں آنا کون ٹھیک، میں سویا ہوا ہوں، آپ میرے گلے شکوے کرتے رہے تو سوتے ہوئے بندے کو پتہ چلتا ہے؟ زندہ تھا، ہر روز موت کا نمونہ دکھایا، دوپہر کا کالولا، دن کو روزی کی تلاش کرتا ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ ان فی ذالک، یہ دن رات کے سونے والے معاملے میں، دن رات کے اندر اللہ کے روزی والے فضل کو تلاش کرنے میں لآیات، دلائل موجود ہیں، لقوم یسمعون، کس قوم کے لیے؟ سننے والے کے لیے۔ اب دیکھو، بندہ سوتا ہے نا تو اپنی نیند کو دیکھ رہا ہوتا ہے،
اسے تو پتہ ہی نہیں میں سویا ہوا ہوں، وہ تو اس کیفیت میں ہوتا ہے. لہذا یہاں سجدہ تھا سننا، کسی نے بتایا بھائی میں آیا تھا آپ سوئے ہوئے تھے، تو اس نے سنا نا کہ میں سویا ہوا تھا. اور جو روزی بندہ تلاش کرتا ہے، رزق کے حصول کے لیے بندہ جاتا ہے، وہ دکانداری ہے، وہ ملازمت ہے، وہ کھیتی باڑی ہے، وہ تجارت ہے، لیکن روزی پہچانے میں جو قدرت کا غیبی ہاتھ درمیان میں ہے اس کو دیکھا نہیں جا سکتا، اس کو سنا جا سکتا ہے کہ روزی دینے والا کون ہے. لہذا اس مناسبت سے اللہ نے فرمایا کہ اس میں دلائل ہیں اس قوم کے لیے جو سنتی ہے. اب آپ مجھے بتائیں، دو بندے ایک ہی کاروبار کرتے ہیں، اتنی مالیت دونوں، انویسٹمنٹ جو ہے وہ دونوں برابر کرتے ہیں، محنت بھی دونوں برابر کرتے ہیں. میرا آپ سے سوال ہے، دونوں کا کاروبار بھی ایک، محنت بھی برابر، وقت بھی برابر، انویسٹمنٹ بھی برابر، آپ مجھے بتائیں کیا دونوں کا نفع اور نقصان بھی برابر ہوتا ہے؟ دونوں کاروبار اپنا اپنا کر رہے ہیں، کبھی ایسا ہوا کہ دونوں کا نفع برابر ہو اور دونوں کا نقصان بھی برابر ہو؟ فرق ہوتا ہے نا، کسی کو زیادہ اور کسی کو. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ رزق کے اندر بھی غیبی ہاتھ کسی اور کا ہے، لہذا جھکو تو اسی کے آگے جس کے ہاتھ میں ہے سب کچھ. آج کتنے کنزین گدھے جے وطنین کہ جنہوں کو پیسے اتنے میں پیرا تلے وطنین، اور کتنے ایسے عقل مند انسان ان کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے. تو نظام کس کے ہاتھ میں؟ اب ہمارا دماغ یورپی بن رہا ہے، ہم نے رزق کے معاملات کو ہاتھ پاؤں سے جوڑ لیا ہے. ہاتھ پاؤں اسباب، ان کو ہلانا ہے، لیکن روزی دینا کس نے ہے؟ دینے والا وہ ہے. تم ہلاتے رہو، اس کا فیصلہ ہو نہیں دینا تو ہاتھ پاؤں ہلانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. تب وَمِنْ آیَاتِهِ 5ویں اس کی قدرت کی دلیل یہ بھی ہے، یُرِیکُمُ الْبَرْقَ، تمہیں بجلی دکھاتا ہے. کہاں؟ بولتے نہیں، اے بجلی نہیں، آسمان پہ جب بجلی کڑکتی ہے خوف دینے کے لیے، وطمع اور لالچ دینے کے لیے دکھاتا ہے. بجلی کڑکی، بندے کا جسم کانپ گیا کہ کہیں اوپر نہ گر پڑے، ڈرتا ہے نا بندہ. اور راہگیر مسافر جا رہا ہے رات کے اندھیرے میں، بجلی کڑکی، ڈرتا بھی ہے کہیں اوپر نہ گرے، لیکن بجلی کڑکتی ہے تو میل تک دور اس کو رستہ دکھائی دیتا ہے، اپنے رستے کو متعین کرتا ہے. وطمع، اندھیری رات ہے، اس کے دل میں طمع ہے، یا اللہ کہ بجلی دکھا دے کہ میں رستہ پتہ لگ بنے. اگر اسی کے اندر غور کر لے، یہ جو بجلی کا نظام ہے آسمانی بجلی کا، یہ تجھے اللہ کی وحدانیت کی طرف مجبور کر رہا ہے. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہ جو آسمان سے پانی نازل کرتا ہے نا، بارش، اس کے اندر بھی اس کی وحدانیت کے دلائل موجود ہیں. بارشیں برسانے والا کون ہے؟ جی، ہمارے ساتھیوں نے ڈیم بنا رہے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن بارش ابھی تک، ڈیم بن جائے، 1 صدی تک قائم ہو جائے، بارش نہ آئے، ڈیم فائدہ دے گا؟ لہذا فائدہ اللہ کی قدرت کے ساتھ ہے، تو کس سے مانگنا چاہیے؟ کس سے مانگنا چاہیے؟ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آپ پوچھیں سائنسدانوں سے، یہ جب بارش اترتی ہے، فصلوں کو بارش کتنا فائدہ کرتی ہے. یہ جب خلا سے گزرتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کھاد جتنی طاقت ہر قطرے کے اندر ڈالتے ہیں. بغیر کھاد کے بارش کا پانی کھاد والا کام بھی کرتا ہے، اور اس کے بے شمار فوائد اور تو بہت زیادہ ہیں. لہذا کسی سائنسدان کو تو کافر ہونا ہی نہیں چاہیے، اس کے سامنے مشاہدات ہوتے ہیں. اللہ اسی عقلی بات کی طرف توجہ دلوا رہے ہیں کہ آسمان سے جو بارش نازل ہوتی ہے، یہ بھی بتا رہی ہے کہ مشکل کشا کون ہے. بولتے نہیں ہیں، حاجت روا کون ہے، منت نیاز کے لائق کون ہے. یہ نظر و نیاز جو ہے نا، یہ عبادت ہے. جس طرح سجدہ عبادت ہے، منت بھی اسی طرح عبادت ہے، نظر و نیاز بھی اسی طرح عبادت ہے. جس طرح سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے حرام ہے، اسی طرح منت، نیاز، نظر بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کیا ہے؟ قسم اٹھانا بھی عبادت ہے.
قسم اٹھانا بھی حضور نے فرمایا من حلفا بغیر اللہ فقد اشرکا، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا ہے۔ قسم اللہ کی اٹھائی جا سکتی ہے یا اللہ کی کسی صفت کی اٹھائی جا سکتی ہے۔ مجھے رحمان کی قسم، مجھے رب کے قرآن کی قسم، قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن صفت ہے، اللہ کا کلام ہے، لہذا قرآن کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے۔ کیا فرمایا فیحیی بہ الارض بعد موتها، زمین کو مرنے کے بعد اسی بارش سے زندہ کر دیتا ہے۔ ہن دیکھو ساؤنڈ رم جم لگی ہوئی تھوڑی تھوڑی، لیکن ہر طرف سبزہ سبزہ۔ اگر پچھلے مہینے میں جاؤ تو زمین خشک پڑی تھی، جانوروں والے لوگ خوار تھے کہ کیا ڈالیں جانوروں کو، کوئی چیز نہیں ہے، خصوصاً ایسے جانوروں کے مالک جن کا گزر اوقات بھی سارا سال باہر چرائی کے اوپر ہوتا ہے، وہ تو بڑے خوار تھے۔ لیکن آج اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی بارش دی، زمین کے اندر جو بیج پڑے تھے وہ اگ پڑے، ہر طرف لہلہانی ہے۔ اگر اسی کے اندر غور کر لے تو تجھے سمجھ آ سکتا ہے کہ سب کچھ کرنے والا کون ہے۔ جب سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے تو جھکنا بھی اسی کے آگے۔ ان فی ذالک، سنو چوتھی مرتبہ پھر فرما رہے ہیں، بے شک اس معاملے میں، بارش والے معاملے میں، زمین کی رویدگی کے معاملے میں، آسمان سے جو بجلی چمکتی ہے اس سے خوف اور لالچ کی کیفیات پیدا ہوتی ہے، اس سارے معاملے میں لآیات، البتہ دلائل موجود ہیں۔ کن کے لیے؟ لقوم یعقلون، کس کے لیے؟ عقل والوں کے لیے۔ کوئی عقل مند انسان مشرک نہیں ہو سکتا، مشرک ہوگا تو عقل نہیں ہے۔ دنیا کی ہو سکتی ہے، دین والی عقل اس کے پاس ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان عاقلین میں ڈال دے جن کو خدا کہہ رہا ہے ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون۔ چھٹی آیت، ومن آیاتہ، اس کی قدرت کے دلائل میں سے یہ بھی ہے ان تقوم السماء والارض بامرہ، معنی پڑھا بت، اس کی قدرت کے نشانات میں سے کھرکے نہ پہ ہے نا، میں ساکا بھیجا تو ہنسنا پہنتا کو پتہ لگ گیا۔ ومن آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ، اس کی قدرت، اس کی وحدانیت، اس کی معبودیت، اس کی مسجودیت کے لیے یہ دلیل ہے کہ آسمان بھی اس کے حکم سے کھڑا ہے، زمین بھی اس کے حکم سے کھڑی ہے۔ زمین کے نیچے کیا ہے؟ بولتے نہیں۔ اوپر کیا ہے؟ اوپر زندگی ہے، اوپر ٹھہراؤ ہے، نیچے پانی ہے، اوپر زندگی ہے۔ یہ زمین کس کے حکم سے کھڑی ہے؟ آسمان کہیں ویلڈنگ نہیں، کہیں بیم نہیں، کہیں ستون نہیں، کہیں زنجیر نہیں، کہیں رسہ نہیں، کہیں بانس نہیں، کس کے حکم سے کھڑا ہے؟ ہزاروں سال سے کھڑا ہے، نہ جانے اس کو کب تک اس نے رکھنا ہے۔ آج تک آسمان کے اندر دراڑ نہیں پڑی۔ آسمان و زمین کا نظام پورا اس کے حکم سے کھڑا ہے۔ اگر اسی کے اندر غور کر لے تو سمجھ آ جائے گی جو اس نظام کو اکیلے سنبھال سکتا ہے، میری مشکلیں تو شے ہی کوئی نہیں ہے، لہذا مشکلات میں پکارنا ہے تو کس کو؟ جب انہیں نیاز جھکانی ہے تو کس کے آگے؟ کچھ سمجھ بھی رہے ہو؟ پھر کیا فرمایا؟ ثم اذا دعاکم دعوہ، پڑھ مانا، ثم اذا دعاکم، ثم پھر، اذا جب، دعاکم تمہیں بلائے گا، دعوتاً ایک دعوت، ایک پکار کے ساتھ، نکلو من الارض، زمین سے باہر آؤ، زمین سے سمجھ سے نہیں آئے گی۔ تمہیں مٹی سے بنایا، یہ اس کی عبادت اور قدرت کی دلیل ہے۔ تمہیں تمہارے لیے تمہاری بیویاں بنائیں، تمہیں ان سے سکون دیا، تمہارے درمیان پیار ڈالا، بڑھاپے میں رحمت ڈالی، آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا، تمہارے رنگوں کا اختلاف، تمہاری زبانوں کا اختلاف، تمہارا دن کو سونا یا رات کو سونا،
دن کو روزی تلاش کرنا یا رات کو روزی تلاش کرنا، تمہیں بجلی دکھانا، اس سے کبھی خوف کی کیفیات پیدا ہو جانا، کبھی لالچ کی کیفیات پیدا ہو جانا، آسمان سے بارش اتارنا، اس بارش کے زمین سے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کر دینا، آسمان کو اپنے حکم سے کھڑا رکھنا، قائم رکھنا، زمین کو اپنے حکم سے کھڑا رکھنا، قائم رکھنا، یہ ساری صفات کس کی ہیں؟ سچی بتانا، سچی بتانا، جس کا عقیدہ ہے وہ بتانا۔ کوئی نبی شریک ہے ان صفات؟ کوئی ولی شریک ہے؟ بتاں دی تے گل ہی کوئی نہیں۔ جب یہ سارے کام اتنی طاقتوں والا اکیلے کر رہا ہے تو یہ بھی اسے طاقت ہے قیامت کے منکرو، ثم اذا دعاکم دعوۃ من الارض، جب تمہارے مرنے کے بعد تمہیں وہ پھر پکارے گا کہ زمین سے باہر نکلو، اذا انتم تخرجون، بس آواز لگانے کی دور ہوگی، سارے تم باہر نکل آؤ گے۔ سمجھ نہیں آتی؟ کتنی دلیل دی ہے؟ اتنا بڑا آسمان ہزاروں سال سے بغیر کسی سپورٹ کے اگر وہ اکیلے کھڑا کر سکتا ہے تو تمہیں بنا کر مار کر پھر ایک آواز سے دوبارہ نہیں اٹھا سکتا؟ پھر یاد رکھنا ساتویں دلیل، وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَا مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، جو کوئی آسمانوں کے اندر ہے، سورج ہے یا اس سے کوئی بڑے ستارے اور سیارے ہیں، یا وہ سورج اور اس کا پورا نظام، چاند، ستارے، سیارے، فرشتے، بارشوں کا نظام، اور جبریل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، ارواح مومنین کی، اور وہ ارواح جو ابھی تک دنیا میں نہیں آئی، وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، جو کوئی آسمانوں کے اندر ہے سب کا سب اسی کی ملک کے اندر ہے، وَالْأَرْضِ، پانی، گیسیں، پیٹرولیم، نمک، کوئلہ، انسان، جنات، جانور، نباتات، حشرات، جو کچھ اس زمین کے اندر ہے، وَلَهُ، تو سانج توحید اندر نہیں گئی، تھوڑے دماغ چجے توحید ہے، پیسے جیب چھویں تو ہر شے لب پونی، یہ بھی توحید نہیں ہے، یہ بھی شرک ہے۔ اللہ کا حکم نہ ہو تو پیسے بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ عمران خان والے زمانے پیسے ہے تے پیٹرول، پیسے ہے تے چینی، پیسے ہے تے کنک، تو پیسے چٹنا ہے۔ آسمانوں میں جو کچھ ہے اس سب کا مالک وہ اکیلا، زمین میں جو کچھ ہے، نبی ہیں، ولی ہیں، غوث ہیں، کتب ہیں، ابدال ہیں، جو کوئی ہے، بڑا ہے یا چھوٹا ہے، جاندار ہے یا بے جان ہے، سب کا مالک وَلَهُ۔ نہیں بولتے؟ خدا کی قسم اگر توحید اندر ہوگی تو دل باغ باغ ہوگا۔ وَلَهُ، اسی کا ہے، كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، آسمان والے ہوں، آسمانوں میں سب سے زیادہ طاقتور جبریل ہے، آسمان والے ہوں یا زمین والے ہوں، زمین والوں میں سب سے زیادہ طاقتور محمد الرسول اللہ ہے، كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ۔ پڑھو تو صحیح، پڑھو تو صحیح، میں نہیں پڑھا، پڑھو تو صحیح، میں کو تو کوئی سمجھ نہیں آئی۔ سب اسی کے فرمان بردار ہیں، فرمان کس کا؟ جی، لہذا خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے، خالق اور مخلوق کے درمیان گڑبڑ نہ کرو، سب کچھ اسی کا، اوپر ہے یا نیچے، کل لہو قانتون، اوپر والے ہوں یا نیچے والے ہوں، سب اسی کے فرمان سے چل رہے ہیں، اسی کے آگے تابع فرمان ہے، لہذا جس کا سب کچھ ہے جھکنا کس کے آگے ہے؟ جی، وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، یہاں میں نے ایک بات بتانی تھی، چلو آگے بتاؤں گا۔ وَهُوَ الَّذِي، وہ ذات ہے، یبدأ الخلق، جس نے ابتداءً مخلوق کو پیدا کیا۔ دنیا کا مشرک بھی مانتا ہے کہ آسمانوں کو پیدا کرنے والا کون؟ دہریے کے علاوہ، آج فزکس پڑھا ہوا دہریہ یہ بھی نہیں مانتا،
دہریے کی نئی شکل ہے، یہ مادہ تھا، بس وہ تھا، یوں تھا، یہ طبی نظام ہے، یہ ہو گیا وہ گیا۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، وہی ہے جس نے ابتداءً خلق کو پیدا کیا۔ اور اوکلا کا اس کے اوپر اجتماع ہے کہ پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے، پیدا کرنا، بھئی ایک عمارت بنانی ہے، پہلی دفعہ بنانی مشکل ہے، اس کو گرا کر دوبارہ بنانی آسان ہے۔ ثم یعیدہ، جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہی دوبارہ لوٹائے گا۔ لہذا یہاں کون سا تمہیں استبعاد نظر آتا ہے کہ مرنے کے بعد کون اٹھے گا؟ جب کچھ نہیں تھا اس نے بغیر نمونے کے تجھے بنا دیا، نمونے کو بکھیر کر پھر اکٹھا کرنا کون سا مشکل ہے؟ سمجھ آئی؟ هو الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ وہو اہون علیہ، یہ دوبارہ لوٹانا اس کے اوپر آسان ہے، اس کے اوپر مشکل تو پہلی مرتبہ پیدا کرنے تھا، وہ تو اس کے لیے مشکل وہ بھی نہیں تھا، لوٹانا کون سا مشکل ہے؟ وہو اہون علیہ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان ہو یا زمین اسی کی شان بڑی بلند ہے، یہی معنی ہے کیا کرنا پہ پڑھ کے سنا اچھا، اور آسمان اور زمین میں اس کی شان بہت بلند۔ چلو شکر ہے تھوڑے معنی نہ مل گیا، کوئی اور روڑا نہیں پہ گیا نہیں پروفیسر صاحب۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں بلند شانیں کس کی ہیں؟ وَهُوَ الْعَزِيزُ، وہ غالب ہے، الحکیم، وہ حکمتوں والا ہے۔ وہ مشرک جب کسی اور کے آگے اپنی جبین نیاز ٹیکتا ہے تو وہ غالب ہے، اسی وقت اس کو ستیہ ناز کر دے، فوراً نہیں پکڑتا۔ الحکیم، شاید کہ یہ توبہ کر لے، مجھ سے سلو کر لے۔ اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کے بارے میں ہمیں شکوک اور شبہات سے محفوظ فرمائے۔ سب کچھ کرنے والا کون؟ کام بنانے والا کون؟ شاکر بشیر۔ ہاں، کئی لوگ تعلق رکھے ہونے لوگ نا اس واسطے کہ اوکھے ویلے کم آسن، اوکھے ویلے کم آونا کون ہے؟ کہ اللہ حسین دی رگ خون روکے چاہ تو اس دا اوکھے ویلے کون کم آسی؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں دنیا میں تعاون ہے، تعاون ہے نا، ہم ووٹ دیتے ہیں وہ کام کرتے ہیں، ہم تعاون ہوتا ہے دو طرفہ، ہم کیا دیتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی نالیاں بنانے، گلیاں بنانے، نالیاں تو آپ گلی بنا ویسے فٹ اچھی تے پاسے والی مٹی آپ پاؤں دے، کیوں بھئی یہ ٹھیکدارہ نہ سے ڈگے مکو ہوئے ہیں، یا ان کو آئندہ ووٹ کا لالچ ہوتا ہے۔ یہ تعاون ہے، جہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہاں کون ہے؟ وہاں کون ہے؟ اور تعاون کی صورت یہ ہوتی ہے تعاونوا علی البر والتقوی، تعاون کرنا ہے نیکی اور تقوی پر، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور زیادتی کے اوپر تعاون نہیں کرنا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتنی اونچی آواز میں پڑھو نا کہ مزہ آ جائے، مسجد میں مزہ آ جائے گا۔ اب تو نماز تو نہیں پڑھ رہا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
للعالمین ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضلہ ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون ومن آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا وینزل من السماء ماء فیحیی به الارض بعد موتها ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون ومن آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ ثم اذا دعاکم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون وله ما في السماوات والارض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اٹھی ہونا نہیں بے، درس تو مک گیا، دروازہ بند کر دے بھائی، کون باہر کھڑا. ایک دو باتیں عرض کرنی ہے، اس کے بعد چھٹی ہوگی. ایک گزارش تو یہ ہے کہ آپ میں سے کون ہے جو آئندہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتا ہے کہ میں ہر حال میں جہاں بھی جاؤں گا قرآن کے درس کی دعوت دوں گا. جدھر جائیں جس کو ملے اپنے کام کے لیے جائیں تو قرآن کے درس کی دعوت دیں. خدا کی قسم جن کو قرآن سمجھ آ گیا اللہ ان کو گمراہی سے بچائے گا. کوشش کریں گے، اس تحریک کا حصہ بنیں گے. دوسری بات یہ جمعیت علماء اسلام کے سوشل میڈیا والے ساتھیوں سے دیکھو